کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جائے۔ رمضان کے مہینے میں گھروں میں مختلف قسم کے پکوان اور افطاری کی تیاریاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور ان میں جو ایک چیز سب سے عام ہے اور تقریباً ہر دسترخوان پر پائی جاتی ہے وہ ہے بیسن کے پکوڑے۔ یقیناً آپ کو سن کر حیرانی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ یہ آپ کے گھر میں بھی بنتے ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بیسن کے فائدے اور نقصان کیا ہیں؟ نہیں نا؟ تو آئیے جان لیتے ہیں بیسن کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ بیسن کے فائدے: فائبر اور غذائی اجزاء سے بھرپور بیسن چنے کا آٹا یا چنے کا پاؤڈر بھی کہلاتا ہے۔ یہ زیادہ تر مزیدار پکوڑے تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے صحت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور یہ جلد کو چمکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بیسن میں حل پذیر فائبر ہوتا ہے جو آپ کے دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ بیسن کے آٹے میں موجود فائبر کی مقدار کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور یہ دل کے صحیح کام کرنے اور خون کی گردش کو بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ چکنی جلد کے لیے بیسن کا پیک نہایت پر اثر ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو گلینڈز اضافی آئل پیدا کرتے ہیں یہ ان کو جذب کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد کو نرم و ملائم اور چمکدار بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ فیس واش یا صابن بار کو استعمال کرنے کی بجائے اگر دن میں 2 بار بیسن میں چند قطرے لیموں کے شامل کر کے اس سے منہ دھویا جائے تو چہرہ نکھرا نکھرا نظر آئے گا۔ بیسن کے مضر اثرات اور بچنے کی تجویز: جیسے چنے یا کوئی پھلی کھانے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ہاضمے کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح بیسن کے زیادہ استعمال سے بھی معدے میں درد، بدہضمی ہو سکتی ہے کیونکہ بیسن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب خوراک میں فائبر تیزی سے بڑھتا ہے تو جسم اسے آسانی سے ہضم نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کے کھانے میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے اور آپ زیادہ مقدار میں دالیں نہیں کھاتے تو ایک ہی وقت میں بیسن زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ اس کو خوراک میں شامل کریں۔ فائبر والی غذائیں کھانے کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ یہ عمل نظام ہضم کو آسان بنانے اور پیٹ کے پھولنے، درد اور گیس جیسی تکلیفوں اور مسائل سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیسن سے بنی اشیاء میں اجوائن اور سفید زیرے کا استعمال کریں کیونکہ یہ اس کے مضر اثرات کو کم کر کے اسے آسانی سے ہضم ہونے کے قابل بناتا ہے۔